اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی تاریخ اور انسانیت کی تاریخ میں سب سے زیادہ روشن دن، سب سے مبارک دن وہی تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضرت آمینہ کے گھر میں ان کے لخت جگر اکلوتے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے تبھی ان کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ایک یتیم بچہ پیدا ہوا تھا آمینہ کے گھر میں۔ اب اس کے بعد ان کا نام ان کے دادا عبد المطلب جو تھے انہوں نے محمد رکھا تھا، اور یہ نام پورے عرب میں نہیں رکھا جاتا تھا، لوگوں میں معروف نہیں تھا۔ یہ نام عرب کے لوگ نہیں رکھا کرتے تھے، کوئی دوسری مثال نہیں ملتی عرب کے ناموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ محمد نام رکھا گیا، بالکل یونیک نیم تھا۔ ان کے دادا نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی بہت تعریف کی جائے گی۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی خوب تعریف کی جائے۔ دادا نے انعام دیا، اور پھر ان کو عرب کے کسٹم کے مطابق دودھ پلانے کے لیے کسی دائی کی تلاش ہوئی، جیسا کہ گاؤں دیہات سے عورتیں آیا کرتی تھیں اور شہر میں مکہ مکرمہ میں آ کر بچوں کو لیتی تھیں اور دودھ پلاتی تھیں، 2 سال مکمل کرنے کے بعد واپس لوٹا دیا کرتی تھی۔ اور عرب کے لوگوں میں ایک کسٹم تھا، جو شہر کے لوگ تھے، کہ وہ دیہاتی علاقوں میں جہاں اچھی آب و ہوا ہو، اچھی فضا ہو، اچھی غذا ہو اور صحت مند ماحول ہو اور زبان کے اعتبار سے بھی بہت عالی زبان ہو، ان قبیلوں کو منتخب کرتے تھے اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے، تاکہ ان کی وہاں ان کو دودھ پلایا جائے اور وہ رضاعت کی جو مدت ہے وہ پوری کریں۔ تو جب مکے میں قافلہ آیا عورتوں کا بچوں کو لینے کے لیے، کہ جس میں ان کو کچھ اجرت بھی مل جایا کرتی تھی، وہ بچوں کو لے جاتی تھیں، وہ غریب ہوا کرتی تھی، جب دودھ پلا کر لاتی تھی تو ان کو اجرت ملا کرتی تھی یا ماہانہ طے ہوتی تھی، اور وہ یہاں سے بطور سیلری بطور اجرت لے لیا کرتی تھی۔ تو مکہ مکرمہ میں عورتوں نے آ کر بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا، جن جن گھروں میں ولادتیں ہوئی تھیں، بچے تھے، ان گھروں سے بچے لینے شروع کیے، یہاں تک کہ عورتیں آتی تھیں حضرت آمینہ کے گھر میں، لیکن جب معلوم ہوتا تھا کہ ان کا باپ ہی نہیں ہے اور کوئی ایسا بڑا مالدار خاندان نہیں ہے، تو ان کو لگتا تھا کہ یہاں سے کچھ زیادہ اجرت ملنے کا امکان نہیں ہے۔ اب اس گھر سے کون کتنا دے دے گا، باپ تو ہے نہیں جو اصل خرچ کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، تو دوسرے لوگ جو دادا ہیں، رشتے دار ہیں، وہ سب اپنے طور پر کچھ تعاون کر دیں گے، اجرت دے دیں گے، لیکن بہت زیادہ ان کو ہائی پے نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پر عورتیں گزر جایا کرتی تھی اور دوسرے گھروں میں تلاش کرتی تھی۔ جب واپس ہونے لگی تو ایک خاتون رہ گئی تھی جن کو کوئی بچہ نہیں ملا تھا۔ دوسری جگہ جانے کے بعد، دوسرے گھروں میں تلاش کرنے کے بعد ان کے نصیب میں کوئی اور بچہ نہیں آیا تھا۔ ان کا نام حضرت حلیمہ تھا۔ بنو سعد قبیلے کا یہ قافلہ تھا جو آیا تھا عورتوں کا بچوں کو لینے کے لیے۔ بالآخر انہوں نے کہا چلو واپس خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں اسی بچے کو لے لوں جو یتیم ہے، کچھ نہ کچھ تو بہرحال مل ہی جائے گا۔ تو جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کے پاس سے لے کر جا رہی تھی، تو روایات میں آیا ہے، ابن ہشام اور دوسرے مورخین نے صحیح جو تاریخ نگار ہے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ اور ان کے ساتھ جو ان کے شوہر تھے وہ سب جا رہے تھے قافلے میں، تو وہ بتاتی ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ عجیب و غریب حیرت انگیز طور پر ایسی کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں میرے اس قافلے کے ساتھ جو میں واپس جا رہی تھی، کہ میری وہ اونٹنی کے جس پر سوار ہو کر، یہ وہ گدھی اتان کا لفظ آتا ہے، جس پر میں سوار ہو کر آئی تھی، اور وہ بہت مریل تھی، لاغر تھی، کھانے پینے کا اتنا انتظام نہیں تھا کہ میں اس کو کھلا پاتی، کمزور تھی، لیکن جب واپس جا رہے تھے اور میری گود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ قافلے میں سب سے آگے چلنے والی گدھی تھی، وہ سواری سب سے آگے چل رہی تھی جس پر میں سوار تھی، اور میرے تھنوں میں دودھ اتر آیا، میرے گھر میں ایسی برکت نظر آنے لگی، غیر معمولی اثرات ہمیں اپنے گھر میں دیکھنے کو ملے جو اس سے پہلے نہیں تھے۔ ان کے شوہر نے بھی اس کو محسوس کیا، ان کے بچوں نے اور گھر والوں نے، سب نے محسوس کیا۔ 2 سال مکمل ہوئے تو 2 سال کے بعد واپس کیا جاتا ہے، تو وہ لے کر آئیں اور حضرت آمینہ کو دینے لگیں، تو انہوں نے
حضرت حلیمہ نے حضرت آمینہ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ اور دن ان کو رہنے دیجئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ اس بچے کے ذریعے سے ان کو جو برکتیں ملے ہیں، ان کے ذریعے سے جو ان کے گھر میں خیر آئی ہے، وہ تھوڑے اور دن رہ جائے گا تو فائدہ ہی ہوگا۔ تو انہوں نے حضرت آمینہ سے درخواست کی کہ وہاں کا ماحول اچھا ہے، فضا اچھی ہے، اس کی جو نشو و نما ہے، نرچرنگ ہے، وہ اور بہتر ہو سکے گی، لہٰذا اور رہنے دیجیے۔ تو حضرت آمینہ نے اور ان کے دادا وغیرہ نے مشورہ کر کے اجازت دے دی، لیکن وہ وقفے سے لاتی رہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ لے گئی تو پھر 2 سال کے بعد ہی واپس لائیں، بیچ بیچ میں آتی رہتی تھی اپنے ماں کے پاس، اور وہ کچھ دن رکھتی تھی پھر واپس بھیج دیا کرتی تھی۔ تو 4 سال کے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تو پھر ان کو واپس لا کر دے دیا حضرت آمینہ کو۔ حضرت آمینہ نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، لیکن حضرت آمینہ کا جو رشتہ داری تھی، ان کا جو مائکہ تھا، وہ مدینہ منورہ میں انصار کے جو قبیلے تھے وہاں تھا، تو وہاں آیا جایا کرتی تھی۔ ان کے شوہر حضرت عبداللہ جو ہیں، ان کا ننیال بھی مدینہ منورہ تھا، تو وہاں سے رشتہ داریاں مکے والوں کی رہا کرتی تھی۔ تو حضرت آمینہ لے کر گئی اپنے بچے کو، جب وہ 6 سال کے ہو گئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس آ رہی تھی تو ابوا کا جو مقام ہے، جو مدینے سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، وہاں پر ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ان کی جو خادمہ تھی، جو ساتھ میں رہنے والی تھی، وہ صرف تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لیا۔ ام ایمن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والی بھی تھی اور حضرت آمینہ کے ساتھ بھی تھی، انہوں نے ان کو لے لیا اور پھر وہ لے کر واپس آئیں۔ اسی مقام پر، ابوا کے مقام پر حضرت آمینہ کی قبر بھی بنا دی گئی، وہیں پر ان کی تدفین بھی عمل میں آ گئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے پہلے اپنے باپ سے محروم تھے، اور ولادت کے بعد جب کہ وہ عمر آتی ہے کہ جس میں ماں کی ممتا کو سمجھا جاتا ہے، ماں کی محبت کو محسوس کیا جاتا ہے، ماں سے سب سے زیادہ بچہ قریب ہوتا ہے، اس عمر کے اندر اللہ نے ماں کی محبت بھی ان سے واپس لے لی اور اللہ نے اپنی طرف بلا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر رشتہ داروں نے، قریبی رشتہ داروں نے سنبھالا۔ ان کے دادا عبد المطلب ان کی پرورش کرتے رہے، اپنے ساتھ رکھتے تھے اور بہت محبت کرتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ جب 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر جو چچا تھے ابو طالب، ان کے ذمے کیا تھا، ان کی کسٹڈی میں عبد المطلب نے دیا تھا۔ انہوں نے پھر لمبے عرصے تک، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے اور جوان سے ادھیڑ عمر تک پہنچ گئے، اس وقت تک وہ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وابستہ رہے، ان کے قریبی رہے۔ ابو طالب نے ان کی کفالت کی جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کفیل نہیں ہو گئے۔ پھر جب وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور بہت جلدی کھڑے ہو گئے، 12 سال کے ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود محنت کر کے کمانا شروع کر دیا، تاکہ چچا کے اوپر بوجھ نہ رہے اور چچا ہمیں ایسا نہ محسوس کرے کہ باپ دادا چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو مجھے سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا بدلہ احسان سے ایسا دیا کہ اس کے بعد اپنی تجارت کو خوب بڑھایا، محنت کی، دوسرے مکے سے باہر قافلے لے کر گئے، تجارت کرتے رہے، یہاں تک کہ تھوڑی عمر بڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے چچا سے ان کے 2 بیٹے لے لیے۔ ان سے کہا کہ ان کی کفالت اب میں کرتا ہوں، آپ کے اوپر بوجھ زیادہ ہوگا، کیونکہ ابو طالب جو تھے وہ کثیر الاولاد تھے، ان کی اولاد بہت تھی، 10 اولاد ان کی تھی۔ تو اس میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، جو ابو طالب کے اولاد تھے، حضور کے کزن تھے، ان کو، بہت چھوٹے تھے وہ، 5 6 7 سال کے رہے ہوں گے، اسی وقت انہوں نے اپنی کفالت میں ان کو لے لیا تھا۔ اسی طرح عقیل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو بھی لیا تھا یا ابو طالب کے پاس رہے تھے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ تو حضور کی کفالت میں تھے، حضور پورا ان کا خرچہ برداشت کرتے تھے، اپنے گھر میں رکھتے تھے، اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ تو ابو طالب کا بوجھ بھی انہوں نے ہلکا کیا اور پھر ان کا فائنینشلی سپورٹ بھی کیا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے رہے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، انتہائی عزت دار طریقے پر ان کی زندگی تھی، لوگوں میں بہت معروف اور مشہور تھے، تجارت میں بھی بہت کامیاب ہوئے تھے اپنی امانت کی وجہ سے، اپنی سچائی کی وجہ سے۔ تجارت جو حضور نے کی، شروع کا دور پورا تجارت میں ہی گزرا، اور مکے کی جو ٹرائبس تھی وہ سب کی سب تجارت ہی کرتی تھی، ان کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا، کسانی نہیں تھا۔ اس دور میں بنیادی طور پر 2 ہی سورس ہوا کرتے تھے، ایک تو فارمنگ ہوتی تھی، زمین میں ایگریکلچر ہوتا تھا جس کے ذریعے سے کچھ کمایا جاتا تھا، اپنا غلہ اور اس کو بیچ کر دوسرے سامان اور اخراجات پورے کیے جاتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو ضرورت کے سامان ہیں ان کو ایک علاقے سے لا کر دوسرے علاقے میں فروخت کیا جائے۔
تو مکے والے جو تھے ان کی جو ٹریڈ تھی، ان کی جو تجارت تھی وہ بہت مشہور تھی۔ سردی اور گرمی کے مہینوں میں وہ لوگ اپنے علاقوں کو منتخب کیے ہوئے تھے جہاں سے سامان لاتے تھے اور دوسرے علاقے میں جا کر بیچتے تھے۔ شام کا علاقہ ایک طرف تھا جو بہت تہذیب والا شہر تھا، کیونکہ وہ علاقہ تھا کہ جو رومن امپائر کے اندر آتا تھا اور وہاں کی تہذیب و تمدن میں کافی ترقی تھی، تو وہاں جو سامان ملتے تھے وہ دوسرے علاقوں میں نہیں ملا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جاتے تھے، مکے کے لوگ گرمی کے مہینوں میں شام کی طرف جہاں بہت خوشگوار موسم ہوتا ہے اور ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، اچھا ماحول رہتا ہے، وہاں سے وہ سامان اٹھاتے تھے اور لا کر مکے کے بازاروں میں بیچتے تھے۔ اور پھر جب دوسری ان کی جرنی ہوتی تھی سردی کے زمانے میں یمن کی طرف، تو وہاں پر جا کر وہ پھر ان سامانوں کو بیچتے تھے اور نیا سامان خریدتے تھے جو یمن کی خاص پیداوار ہوتی تھی، یمن کا خاص صنعت اور انڈسٹری سے نکلنے والی چیزیں ہوتی تھی، اس کو لے کر آتے تھے، مکے میں آ کر فروخت کرتے تھے اور پھر شام بھی لے کر جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح ان کی ایک چین تھی یمن سے لے کر شام تک، جس میں ان کی پوری ٹریڈ چلتی تھی۔ اور ان کو ایک خاص فضیلت یہ حاصل تھی کہ عرب کے قبیلے جہاں لوٹے جاتے تھے سفر میں، مکے والوں کو، قریش کے لوگوں کو نہیں لوٹا جاتا تھا۔ اگر معلوم ہو جاتا تھا، لوٹنے والے بھی جو لوگ تھے، اگر ان کو معلوم ہو جاتا تھا یہ مکے سے آنے والی قافلہ ہے، یہ قریش قبیلے کے لوگ ہیں، تو ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ اللہ نے اسی انعام کا اور احسان کا تذکرہ سورۃ قریش میں کیا ہے، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت۔ اس گھر کی وجہ سے ان کو فضیلت ملی، کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر تھا، اس کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت اور مقام ملا تھا کہ لوگ ان کی عزت اور ان کا احترام کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے اس گھر کے رب کی عبادت کرو نا، جس نے تمہیں یہ فضیلت دی ہے اس گھر کی وجہ سے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ان کو امن دیا اللہ نے خوف سے، اور ان کو بھوک مری سے کھانا دیا، ان کو غلہ بھی فراوانی سے ملا اور مال میں بھی برکت ملی اور تجارت میں بھی کافی ترقی ملی، اور ہر طرح کے خوف اور خطرے سے ان کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ اس کی بنیاد پر اللہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ رب کعبہ کی عبادت کریں۔ تو قریش کے لوگ اس طرح سے تجارت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفائی ستھرائی، ایمانداری، سچائی، ٹروتھفلنس، ٹرسٹ وردی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس کی بنیاد پر پورے عرب کے لوگوں میں مشہور ہو گئے تھے کہ یہ شخص بہت سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ یہ تو آپ کے بزنس کا معاملہ تھا۔ دوسری طرف آپ کی اپنی پرسنل لائف تھی، سوشل لائف تھی، کہ جس میں ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ شخص انتہائی سیدھا، انتہائی ایماندار، انتہائی خیر خواہ، دوسروں کا ناصح، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، دوسروں کے غم میں کھڑے ہونے والا شخص ہے۔ اس طریقے پر حضور کی پکچر بنی تھی، حضور کی امیج بنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اور شخصیت پورے مکے میں مشہور ہو گئی تھی، تجارت میں بھی کامیابی کے ساتھ ساتھ اور سماجی زندگی میں، سماجی تعلقات میں بھی ایک بہترین انسان کی حیثیت سے۔ جب 25 سال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو ایک بڑی تاجر خاتون تھی مکہ مکرمہ کی، جن کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا، خویلد کی بیٹی خدیجہ، جو 40 سال کی ہو گئی تھی، بیوہ تھی، 2 شادیاں ان کی پہلے ہو چکی تھی، بچے بھی تھے، وہ ابھی بیوہ تھی، ان کا شوہر نہیں تھا، اور بڑی معروف اور مالدار تاجرہ تھی مکہ مکرمہ کے اندر۔ وہ انویسٹرز کے طور پر کام کرتی تھی، وہ خود براہ راست جا کر سامان لاتی نہیں تھی سفر میں، قافلے میں جا کر، بلکہ وہ اپنے نمائندوں کو بھیجتی تھی، وہ اپنا سامان تجارت دے کر لوگوں کو بھیجتی تھی کہ وہ لوگ خرید کر لائیں اور دوسرے مارکیٹ میں لا کر بیچیں۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان ہے جو بہت ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، تو انہوں نے ان کو ہائر کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لیا کہ وہ ان کے بہاف پر تجارت کریں، انویسٹ کیا، ان کو سامان دیا یمن سے لانے کے لیے یا دوسرے علاقوں سے لانے کے لیے، شام کی طرف بھی جانا تھا، تو سامان خرید کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچنا تھا، وہ سامان خریدنا تھا اور مارکیٹ میں اس کو بیچنا تھا۔ انہوں نے اپنے خادم کو بھی ساتھ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت کی تو بڑی برکت کے ساتھ تجارت ہوئی، بڑی کامیاب تجارت ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مبارک شخصیت ہے اس لیے صرف ان کو یوں ہی نواز رہا تھا، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے جو امانت داری، سچائی، انصاف، عدل، خیر خواہی کے ساتھ
کام کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو برکتیں ملا کرتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب برکت ملی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ بہت غیر معمولی فائدہ لے کر یہ نوجوان واپس آیا ہے اور بہت اچھی کامیاب تجارت اس نے کی ہے، خوب منافع حاصل کیا ہے، تو انہوں نے ان کا شیئر جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اور اس کے بعد پھر ان کے دل میں خیال آیا کیوں نہ اس نوجوان کے ساتھ شادی کی جائے، کیونکہ وہ اتنی بڑی اور عزت دار خاتون تھی کہ مکے کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے انہوں نے ان کو پرپوزلز دیے تھے شادی کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ شادی کرنا بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی، اور بہت شریف خاتون تھی، بڑی عزت دار خاتون تھی، رکھ رکھاؤ والی خاتون تھی۔ ان کی نظر انتخاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ حضور کے چچا حضرت عباس جو تھے اور ابو طالب جو تھے، انہوں نے بیچ میں آ کر رشتہ کرایا، انگیجمنٹ کرائی، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئی۔ ایک وفادار بیوی، ایک عزت دار خاتون، ایک غم گسار عورت، ایک محبت کرنے والی عورت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا جذباتی اور اخلاقی اور باہری معاشی اعتبار سے بھی سپورٹ دینے والی عورت، کہ جنہوں نے اپنی سب کچھ جو کچھ ان کے پاس تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور نچھاور کر دیا۔ تجارت چلتی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے الگ الگ مرحلوں پر پہنچتے رہے اور اپنی زندگی گزارتے رہے، ایک اچھے شوہر کی طرح، ایک اچھے باپ کی طرح۔ اولاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 4 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ حضرت سب سے بڑی حضرت زینب تھی، پھر حضرت رقیہ تھی، پھر حضرت ام کلثوم تھی، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھی۔ یہ 4 بیٹیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ پھر بیٹا بھی ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے، ان کے پیٹ سے، لیکن وہ بیٹا جی نہیں سکا، اس کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ ان کا نام قاسم رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی بنیاد پر حضور کی کنیت ابو القاسم تھی، قاسم کے باپ۔ جب ان کا انتقال ہوا، حضور کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا زندہ نہیں رہتا تھا، انتقال ہو جا رہا تھا۔ 2 بیٹوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو عرب کے مکے کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کی نسل تو کٹ جانے والی ہے، اب اس کی نسل کہاں آگے چلے گی؟ کیونکہ عربوں میں یہ بات معروف تھی کہ جو نسل چلتی ہے آدمی کی وہ لڑکوں سے چلتی ہے، لڑکی تو دوسرے کے یہاں ہو جاتی ہے اور اس کے شوہر کی نسل اس سے چلتی ہے، اس کی نسل خود کی نہیں ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے طعنہ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کے بارے میں مشہور کر دیا یہ تو کٹا ہوا ہے، شانی کا۔ اللہ نے اس کو قرآن میں فرمایا، ابتر وہ کہتے تھے کہ جس کی نسل کٹ گئی ہے۔ تو سورۃ الکوثر میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت بھی دی کہ اللہ جنت میں ان کو عظیم ترین نہر کا تحفہ دینے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی دی کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کر رہے ہیں، ان کی ہجو کر رہے ہیں، ان کی اس غلطی کو بیان، ان کی اس کمزوری کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ لاولد ہو گئے، ان کی اولاد نہیں چلنے والی، نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے، وہ خود کٹ کر رہ جائیں گے، ان کی نسل کٹ جائے گی اور وہ باقی نہیں رہیں گے۔ آپ دیکھیے کیا شان تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی اولاد میں لڑکوں سے تو نسل نہیں چلی، لیکن لڑکیوں سے اللہ نے، لڑکیوں میں سے بھی ایک کو منتخب کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے 2 ان کے لخت جگر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جو نصیب کیے، ان کے ذریعے جو نسل چلی ہے پوری دنیا میں پھیل گئی، پوری دنیا میں رشد و ہدایت کے وہ رہنما اور رہبر بن کر گئے، اور ان کے ذریعے سے جو ہدایت کی باد بہاریاں آئی ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں۔ آپ دیکھیے جو بڑے لوگ جنہوں نے ہندوستان کے اندر دعوت، اصلاح، تجدید کا بڑا کام کیا ہے، اور ان کے ذریعے علاقے کے علاقے بدل گئے ہیں اور لاکھوں لاکھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اولین دور کے بزرگ ہیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے ہیں کہ جن کے ذریعے زبردست انقلاب آیا اور زبردست ہندوستان کے اندر بھی اور پوری دنیا میں بھی ہدایت پھیلی۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ رائے بریلی کے جو تھے، ان کے ذریعے بھی جو انگریزوں کے خلاف زبردست جنگ ہوئی اور ایک خلافت کا نظام قائم کرنے کی کوشش ہوئی ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تھے۔ بے شمار لوگ ہیں، وہ سلسلہ دراز ہوا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے وہ لوگ ہیں جو طعنے دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالتے تھے، ابو جہل ہو، عقبہ ہو، ولید ہو، جو طرح طرح کے طعنے دیا کرتے تھے۔ آج کوئی بھی نہیں بچا ہے جو کہتا ہو کہ میں ان کی اولاد میں ہوں، ان کی طرف نسبت بھی کر سکتا ہو۔ آج کوئی ہے کیا جو کہے کہ میں ابو لہب کی اولاد میں ہوں؟ آج کوئی ہے جو کہے میں ابو جہل کی اولاد میں ہوں؟
دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو ان کی طرف نسبت بھی کر سکتا ہو. اللہ نے ایسا ان کی نسلوں کو کاٹ دیا اور ان کا نام ختم کر دیا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح گزرتی رہی اور بہت پاکیزہ زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری مکہ مکرمہ کے اندر 40 سال تک. پھر اخیر کا دور وہ آیا جب حضور کی عمر 40 کے قریب پہنچ گئی تھی کہ اب دنیا میں دل نہیں لگتا تھا. دنیا کے حالات، لوگوں کے کسٹمز، لوگوں کے رواجات کو دیکھ کر حضور بہت بدظن ہو گئے تھے. اور جو آئیڈل ورشپنگ ہوتی تھی، جو بتوں کو پوجا جاتا تھا، کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت جو کی جاتی تھی اس سے حضور کا دل اڑتا تھا. وہ پسند نہیں آتا تھا، وہ طریقہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. عرب میں بہت کم گنتی کے لوگ تھے، انگلی پر گنے جانے والے، جو لوگ بت پرستی سے پاک تھے. انہوں نے نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے سے پہلے بھی بت پرستی نہیں کی ہے. اس طرح کے دو چار نام ملتے ہیں جو اسی حالت میں انتقال بھی کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے. بعض لوگ زندہ بھی رہے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا. تو اسی طرح آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے جو بت پرستی سے دور تھے. ان کو وہ طریقہ پسند نہیں تھا جو عرب میں رائج تھا. وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر کے غاروں میں، بیابانوں میں چلے جایا کرتے تھے. وہاں وقت گزارتے تھے، مہینہ 40 دن چلہ حضور گزارا کرتے تھے اور وہاں رہتے تھے. اور وقت گزار کر ایک آقا اور مالک اور خالق کی طرف توجہ دیا کرتے تھے. ان کو بہرحال کوئی راستہ تو معلوم نہیں تھا کہ کس طریقے پر عبادت کرنا ہے، کیا اللہ کا دین ہے، کیا شریعت ہے، کیا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ سب معلوم نہیں تھا. لیکن بت پرستی اور شرک سے بدسن تھے. بہت زیادہ دل کبیدہ خاطر تھا ان کا. اس بنیاد پر وہ آ گئے تھے اور غاروں میں بیٹھ کر ایک اللہ کی طرف یا خالق کی طرف لو لگاتے رہتے تھے. اس کی طرف توجہ کرنے میں، اس کی یاد میں وقت گزارا کرتے تھے. تو حرا کا جو ایک غار تھا اس میں خاص طور پر وقت گزرا کرتا تھا. اپنا کھانا لے جایا کرتے تھے. حضرت خدیجہ ان کو توشہ باندھ کر دے دیا کرتی تھی، ٹفن بنا کر دے دیا کرتی تھی جو کئی دنوں تک چلا کرتا تھا. سوکھا کھانا ہوتا تھا، ایک مہینے تک کھاتے تھے. پھر اس کے بعد ختم ہوتا تھا تو واپس آ جاتے، کچھ دن رہتے، پھر سامان لے کے چلے جاتے. اس طرح 1-2 سال گزرے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہاں تک کہ جب 40 سال ہو گئے تو اچانک ایک شخص نمودار ہوا جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ تھا، حضرت جبریل علیہ السلام. انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی قرآن کی وحی سنائی اور حضور کو پڑھنے کے لیے کہا. اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا. سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں غار حرا میں سب سے پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو پیدا کیا ایک خون کے لوتھڑے سے، ایک کلاٹ سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت عزت والا ہے، بلندی والا ہے، عظمت والا ہے، کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا ہے. علم الانسان ما لم يعلم، اس نے انسان کو علم دیا ہے ان چیزوں کا جس کو انسان نہیں جانتا تھا، جن چیزوں سے انسان واقف نہیں تھا اس کا علم دیا ہے. جب یہ آیتیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی، وہ ایک انسان کی شکل میں آئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پا رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مخملی کپڑے کے اوپر لکھ کر لائے تھے ان آیتوں کو اور حضور کو دکھا رہے تھے کہ اس کو پڑھیے. تو حضور کہتے تھے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. حضور امی تھے، الٹرل تھے، بغیر پڑھے لکھے تھے. یعنی تحریر جو رائٹنگ ہوتی ہے اس کو پڑھنا یا کچھ علم کی بات جو ہوتی ہے سن کر اس کو دیکھ کر لکھنا یا پڑھنا. لکھنا اور پڑھنا یہ 2 کام ہوتے تھے. ان دونوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف تھے. ان کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا اور لکھا ہوا جو ہوتا تھا اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. تو بار بار وہ کہہ رہے تھے اقرا، پڑھو، اور اس میں آگے لکھا ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے تھے، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ما انا بقاری. وہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتے تھے اور زور سے بھینچتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ سینہ پھٹ جائے گا. وہ ایک نور منتقل ہو رہا تھا حضرت جبریل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. پھر ان کو چھوڑتے تھے اور کہتے تھے پڑھو، پھر حضور وہی جواب دیتے تھے. 3 دفعہ ایسا ہوا تو انہوں نے
دیکھ کر پڑھنے کے بجائے زبان سے کہنا شروع کیا. حضور نے ان کے پڑھنے کے بعد دہرانا شروع کیا. جب وہ پڑھتے تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق آیتیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے پیچھے ان آیتوں کو دہراتے تھے. جب یہ وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے اور بہت بوجھل ہو کر، اور طبیعت پر بڑا بوجھ اور ایک بڑا بھاری امانت کا سامان جیسا کہ ان کے سینے پر آیا ہو، اس کو لے کر اتر رہے تھے. اور ڈر تھا کہ کہیں پہاڑ سے گر نہ پڑے. اتنا گھبرائے ہوئے تھے، اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری حضور کو ملی ہے. ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں پائے تھے کیا واقعہ ہو گیا ہے، کون آیا تھا، کیا کہہ کے گیا ہے، میں کیا سمجھوں اس کو. جو انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ کو بتایا کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے، مجھے چادر اڑا دو، میں بہت تھکا ہوا ہوں. اور حضرت خدیجہ نے ان کو چادر اڑا دی اور ان کو تسلی دی. جب حضور کو آرام ہو گیا تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے جو پہلے آئے ہیں. میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر جاؤں گی. تو پھر وہ ان کو لے کر گئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈاؤٹ نہیں تھا کہ کون آیا ہے، مجھے کیا ملا ہے، یہ کون سی چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. حضور کو بالکل وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ معلوم ہو گیا تھا جب پہلی وہی نازل ہوئی کہ میں رسول بنا دیا گیا ہوں. لیکن حضور کو ایک بڑا بوجھ لگ رہا تھا کہ اس بڑی بھاری عظیم الشان ذمہ داری کو کیا میں ادا کر پاؤں گا کہ نہیں. یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیا میں اس کو پورا کر سکوں گا کہ نہیں. اس کا بوجھ، اس کے بارے میں گھبراہٹ حضور کو تھی. تو اس طرح پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے.